بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہم کتاب اللباس کے جس باب کو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ باب ہے باب استحباب ترک الترفع فی اللباس تواضعا، یعنی تواضع کے طور پر عمدہ لباس کو چھوڑ دینا پسندیدہ ہے۔ ترفع کہتے ہیں برتری ظاہر کرنا، تو اس کا مطلب ہوا کہ برتری ظاہر کرنے والا جو لباس ہے یعنی عمدہ لباس ہے اس کو چھوڑ دینا۔ قد سبق فی باب فضل الجوع و خشونۃ العیش جمل تتعلق بهذا الباب، اور باب فضل الجوع و خشونۃ العیش میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں جو اس باب کے ساتھ بھی متعلق ہیں، یعنی اس باب میں ایسی احادیث وغیرہ گزر چکی ہیں جس کا تعلق اس باب سے بھی تھا۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ وہو یقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس کو پہننا چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کے پہننے پر قادر تھا، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا پسند کر لے اس کو پہن لے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پھر اسے یہ انعام دیں گے کہ اس کو ایمان کا جوڑا پہنائیں گے۔ تو اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ جس نے باوجود قدرت اور استطاعت کے خوبصورت اور عمدہ لباس کو چھوڑ دیا تو اللہ جل شانہ اسے اکرام اور اعزاز کا لباس پہنائیں گے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اعلیٰ اور نفیس کپڑے اور زینت اور آرائش کا لباس پہننے کی طاقت بھی رکھتا ہو لیکن اس طاقت رکھنے کے باوجود اللہ جل شانہ کی خوف کی وجہ سے یا آخرت میں بلند مرتبہ پانے کی تمنا میں یہ دنیا کی زیب و زینت کو، اس کی آرائش کو بے وقت جانے اور ان کو چھوڑ دے تو اب اس کو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں عزت اور عظمت کی دولت سے نوازیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمدہ لباس کو چھوڑنے میں اس کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب استحباب التوسط فی اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغیر حاجت ولا مقصود شرعی۔ لباس میں میانہ روی اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور بلا ضرورت اور بغیر کسی حاجت کے یا کسی شرعی مقصد کے ایسا معمولی لباس نہ پہنے جو اس شخص کو عیب ناک کر دے۔ تو اس میں بتایا کہ معمولی لباس جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وہ پہننا جو ہے وہ درست ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیب و زینت کو چھوڑے، لیکن اتنا معمولی اور اتنا خراب بھی نہ پہن لے کہ اس میں کوئی پہننے میں کوئی مقصد بھی نہیں تھا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی اور وہ بغیر وجہ کے ہی وہ معمولی سے معمولی لباس پہن رہا ہے۔ تو اس باب میں یہ بتایا گیا کہ اچھا لباس پہننا بھی درست بات ہے، یعنی اگر کوئی فخر اور تکبر کی نیت سے اچھا لباس نہیں پہن رہا تو یہ مستحب ہے کہ وہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہنے۔ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس پر اثر بھی دکھنا چاہیے۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ
کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. اثر کا مطلب ہے نشان. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کے کچھ اثرات, کچھ نشان نظر آنے چاہیے. تو مطلب یہ کہ اللہ پاک نے کسی بندے پر اپنی دنیاوی نعمتیں فرمائیں تو اس کو استعمال بھی کرے ان نعمتوں کو, مگر اس استعمال کرنے میں وہ اسراف اور مبالغہ نہ کرے اور اس میں غرور اور ریا کا جذبہ بھی نہ ہو, بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے شکر گزاری کی نیت سے استعمال کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفران نعمت کا سبب بن جائے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ روحانی نعمت کو اللہ جل شانہ نے جب کسی بندے کو یعنی علم و عمل سے نوازا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس روحانی نعمت کا اظہار کر دے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی نیت کے بغیر اگر کوئی اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اثر کو ظاہر کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت دی تو وہ اچھا لباس پہنے تو اس اچھے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں, اگر وہ تکبر نہ کرے, دوسروں پر اپنی فوقیت کو نہ ظاہر کرے. باب تحریم لباس الحریر علی الرجال و تحریم جلوسہم علیہ و استنادہم الیہ و جواز لباسہ للنساء. یعنی مردوں کے لیے ریشم کا پہننا, اس پر بیٹھنا, اس کا تکیہ استعمال کرنا حرام ہے. ہاں, عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے. اس میں بتایا کہ مرد جو ہیں ان کے لیے ریشم درست نہیں, جائز نہیں, اور عورتوں کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز ہے. ہم چونکہ کتاب اللباس پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی لباس کے متعلق ہے کہ کس طرح کا لباس, کس کپڑے کا لباس مرد پہن سکتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کس کپڑے کا لباس پہن سکتی ہیں. عورتوں کے لیے تو ہر طرح کا یعنی سوتی ہو, ریشم ہو, وہ جائز ہے, لیکن مردوں کے لیے اس ریشم کی قید لگا دی. پھر اگلے باب میں آئے گا کہ مجبوری کے طور پر ان کو پہن سکتے ہیں. وعن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق علیہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ریشم کا لباس مت پہنو, اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا. لابسا یلبسو لبسن باب سامعہ سے مطلب کپڑا پہننا. تو اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں ریشمی لباس سے وہ محروم ہو جائے گا. تو اس پر یہ سوال ہے, کیا جنت میں جانے کے بعد بھی اسے ریشمی لباس نہیں پہنایا جائے گا؟ یعنی اگر وہ اس شخص نے ریشم پہنا لیکن اس مومن تھا, نیک بھی تھا, اب اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گیا تو اب وہ جنت میں کبھی بھی ریشم کا لباس نہیں پہن سکے گا. تو علماء اس کے کئی جواب دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو مرد ریشم کو حلال سمجھ کر پہنے تو وہ کافر ہو جائے گا, پھر کافروں کو جنتی ریشم کا لباس کبھی بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں, نہ جنت کا لباس پہنے گا. اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کو بطور تحدید اور زجر کے لیے, یعنی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے, یعنی ان کو پہننا چھوڑ دیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بطور تحدید فرمایا. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے کے خاص مدت تک, یعنی جب جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک تو وہ محروم رہے گا, پھر جب جنت میں جائے گا تو اس کو مل جائے گا. اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ابتدا میں جب جنتیوں کو ریشمی لباس ملیں گے تو یہ شخص محروم رہے گا, پھر بعد میں اس کو بھی مل جائے گا. تو بہرحال اس کی کئی توجیحات کی گئی, لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے اس کے آخرت کی نعمتوں میں, آخرت کے ریشمی لباس میں کمی آ جائے گی. تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ریشم کا استعمال نہ کرے. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما یلبس الحریر من لا خلاق له متفق علیہ. وفی روایت للبخاری من لا خلاق له فی الآخرہ قولہ لا خلاق ای لا نصیب.
انہیں سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی شخص پہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں، اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو من لا خلاق لہو کا معنی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حریر مطلب یعنی ریشم یا ریشم کا بنا ہوا لباس، اور یہ ریشم کے کیڑا جو ہوتا ہے وہی اس کو بناتا ہے، جیسے کہ آج کل کا واشنگ ویئر وغیرہ ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ریشم سے مراد وہی ریشم ہے جو اصلی ریشم تھا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ریشم پہننے والا شخص آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا، یا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ریشم پہننے والے کو آخرت میں ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ تو ریشمی لباس کا استعمال مرد کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے مرنے سے پہلے خالص توبہ نہ کی تو جنت کی اس نعمت سے یعنی جنت کے اس ریشمی لباس سے وہ محروم ہوگا۔ تو اس بات کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے دنیا میں ریشم پہن لیا تو اسے چاہیے کہ اب فوراً سے توبہ کر لے اور آئندہ کبھی اس ریشم کو نہ پہنے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لابس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، متفق علیہ۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ تو اس حدیث میں بھی مسلمان مردوں کو خطاب ہے کہ ریشم ان کے لیے حرام ہے، اس لیے اس کو پہنا نہ جائے۔ تو مردوں کے لیے حرام ہونے کی کئی وجوہات ہیں جو علماء نے ان کو بیان فرمایا۔ تو ان میں سے بعض یہ ہیں، مثلا ریشم میں زیب و زینت کا وصف ہے، اور یہ عورتوں کا وصف ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، اور مردوں کی یہ شان کے خلاف ہے، بلکہ مردوں کا وصف تو شجاعت اور بہادری ہے۔ اگر مرد استعمال کریں گے تو ان میں بھی عورتوں والی صفت آ جائے گی، اس لیے ان کو منع کیا۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ریشمی لباس حرام ہونے کی وجہ غرور اور تکبر ہے، اس کے استعمال سے آدمی میں تکبر آ جاتا ہے اور تکبر کو حرام کہا گیا۔ اور بعض نے یہ کہا مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے اس کو حرام کیا، کیونکہ مشرکین مرد اس لباس کا استعمال کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ شریعت نے چونکہ سادگی کو اپنانے پر زور دیا تو اس قسم کے پرتکلف لباس اور قیمتی پوشاک، آرائش، زیبائش، یہ سب جو ہے یہ انسان کو سادگی سے نکال دیتی ہے، اس لیے مردوں کے لیے منع فرمایا، اور عورتیں چونکہ وہ تو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں ان کے لیے منع نہیں ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، پھر سونا پکڑا، پھر اسے بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اس کو ابو داود نے روایت کیا اور صحیح سند کے ساتھ۔ ذکور یہ ذکر کی جمع ہے یعنی آدمی۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کو جس طرح حرام کیا اسی طرح ان کو سونے کو بھی حرام کیا۔ تو یعنی دونوں چیزیں جو ہیں یہ امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ علماء اسی سے ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ مرد کے اندر چھوٹے بچے بھی داخل ہیں، بچے اگرچہ مکلف نہیں، اس لیے کہ ان کے حق میں ان چیزوں کی حرمت کا تعلق ان کے پہنانے والوں سے ہوگا، کہ اگر کوئی بچہ ریشم یا سونے کا زیور پہنے گا تو اس کا گناہ اس کے پہنانے والے پر ہوگا۔ نیز محدثین یہ فرماتے ہیں کہ سونے سے مراد سونے کے زیورات ہیں، ورنہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال جس طرح مردوں کے لیے حرام ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ جہاں پر خاص طور پہ جو فرمایا کہ مردوں کا ذکر فرمایا تو اس سے مراد زیورات ہیں، کہ اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے
کہ زیورات کے پہننے میں تو عورتوں کو اجازت ہے، لیکن برتنوں میں مرد اور عورتیں دونوں ہی داخل ہیں، یعنی نہ عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات کو استعمال کریں گی اور نہ مرد استعمال کریں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام علی اور ابو الحسن اور ابو تراب یہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا لقب حیدر اور ان کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی تقریباً 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے 13 سال مکہ میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تو مدینہ میں، اور یہ تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تیسرے دن ان کو خلیفہ بنایا گیا، یعنی 21 ذو الحجہ بروز دوشنبہ، تو مسجد نبوی میں ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور 40 ہجری میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ابن ملجم نے تلوار سے نہایت کاری وار کیا اور سر پر زخم آیا۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا اور اسی دن 20 رمضان کو 40 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بچپن سے لے کر وفات تک تقریباً 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور مگر احادیث کے نقل کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ محتاط تھے، اس لیے ان سے بہت کم روایات کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 روایات مروی ہیں، اور ان میں سے 20 حدیثوں میں بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دیکھ لیے کہ یہ کس قدر جلیل القدر صحابی تھے۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی وأحل لأناثهم رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا۔ ذکور ذکر کی جمع ہے، یعنی مرد، تو اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو یہ حدیث بھی اپنے سے پہلے والی حدیث کے مفہوم ہی کی تائید کر رہی ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والی حدیث کی تشریح میں پڑھ لیا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الذہب والفضہ وان نأکل فیہا وان لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے اور پانی پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آنیہ یہ جمع ہے، آنیہ جو ہے اس کا مطلب یعنی برتن، الاناء اس کا واحد آتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی بتایا کہ ریشم کا لباس پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حریر باریک ریشم اور دیباج جو ہے یہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ریشم کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ سب مردوں کے لیے حرام ہوں گی اور عورتوں کے لیے جائز ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا ان نجلس علیہ، یعنی ریشم پر بیٹھنا یہ بھی منع ہے، تو یعنی اس کا بستر بنانا، اس کا تکیہ بنانا یہ بھی درست نہیں۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بستر اور تکیہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، کیونکہ پہننے کے بارے میں صاف ممانعت آئی ہے، جبکہ اس پر بیٹھنا پہننے کے معنی میں نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ریشم کا تکیہ یا بستر بنوا لیا جائے۔ تو احتیاط اور تقوی یہی ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی اس چیز کو، اس کام کو چھوڑ دو جس میں شک ہو،
اس کام کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، مگر صاحبین ان کے نزدیک جس طرح ریشم کا پہننا حرام ہے، اسی طرح اس کا بستر اور تکیہ وغیرہ بنانا بھی مکروہ تحریمی ہی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ مرد ریشم کو نہ پہنے اور نہ اس کا استعمال بطور بستر وغیرہ یا تکیے کے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔